میرے دوسرے مہمان اقبالیات کے ماہر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف اور ایک بڑے پکے صوفی پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بھی ہمت ہے، یہ آج صرف 3 منٹ لیٹ ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر تنولی، وہ کیا اقبال کا شعر کہ کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا احتساب، ہے نا کوئی اس طرح کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک آج صورت پتہ نہیں قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے، ہاں دستے قضا میں وہ قوم واہ کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ جو آج کا ٹاپک ہے، اگر ہم اس کو دینی جہت سے دیکھیں یا دنیاوی جہت سے، اس کے بغیر ہماری زندگی کے ارتقاء کا کوئی سفر مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید آغاز میں ہی جو ہمیں تصور دیتا ہے زندگی کا اور دین کا جو تصور دیتا ہے، اس میں 1/3 حصہ خود احتسابی ہے۔ اچھا، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ کو دین کا تصور مل گیا۔ ٹھیک، آخرت 1/3 ہے اور یہ خود احتسابی ہے، اچھا یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ٹھیک، جیسے ابھی آپ نے بار بار اس طرف اشارہ کیا کہ ہماری زندگی سے آخرت نکل گئی ہے۔ جب انسان کے اندر آخرت کا احساس پیدا ہو جائے تو وہ خود احتسابی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو پل صراط پہ کھڑا ہوا محسوس کرتا ہے کہ ایک لحظے کی غفلت مجھے تباہی کی ایسی کھائیوں میں گرا دے گی جہاں سے پھر نکلنا محال ہوگا۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہم دین کے اس تصور سے ناآشنا ہو چکے ہیں اور اپنی زندگی سے ہم نے دین کے اس تصور کو معاذ اللہ العظیم خارج کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نہ دنیا میں کہیں کھڑے ہیں نہ آخرت میں کھڑے ہیں۔ دنیا کی جو بڑی قومیں ہیں وہ ہر وقت خود احتسابی کرتی ہیں دنیا کے لحاظ سے۔ دیکھیں علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں بدلتا ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ واہ 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 واہ۔ دیکھیں وہاں ہر اگلا لمحہ، یہ علامہ اقبال مسلمان تھے؟ نہیں وہ مومن تھے، مومن تھے، اچھا وہ مومن کامل تھے۔ تو یہ ملا جو آج کے یہ جو عرضہ سرائیاں کرتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں، میرا خیال ہے علامہ کو جو کافر کہتا ہے وہ خود مسلمان نہیں رہتا، میرا تو یہ عقیدہ ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں۔ جو علامہ کو کافر کہے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صاحب میری یہ ہمبل سبمیشن یہ ہے، جو علامہ کو کافر کہتا ہے نہ اسے کفر کا پتہ ہے نہ ایمان اور اسلام کا پتہ ہے۔ یہاں یار ایک بات یاد ہی آگی، میں ابھی تعارف کرا دوں، یہ پروفیسر نورید نے ہمیں عطا کی تھی اور یہ کمال کی کتاب لکھی ہے۔ ڈاکٹر عابد شیروانی ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کراچی کے، کراچی بار کے ممبر ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا جی، میں ابھی دکھا دوں، یہ آپ کی بات کی تائید میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اور کمال کی اس آدمی نے کتاب اس نے لکھی ہے، یہ کتاب شکوہ اور جواب، شکوہ جو ہے نا دونوں کا، اس کی تشریح کی ہے۔ لوگ جو فتوے اقبال پہ لگاتے ہیں وہ اس کتاب کو اگر پڑھ لینا تو ان کی ساری فکری جو کج فہمی ہے وہ ساری دور ہو جائے۔ بڑی زبردست کتاب ہے۔ محمد سے وفا خود جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، ہاں یہیں سے لیا، وہی سے لیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اس کو جی علامہ اقبال اسٹوڈیو A108 بلاک 2 گلستان جوہر کراچی سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اور ڈاکٹر عابد شیروانی بڑے علامہ اقبال پہ، انہوں نے پہلے اسپین اقبال کا دوسرا خواب بھی یہ کتاب زبردست لکھی، تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں ایک جملے کا اضافہ کرتا چلوں، جی سر، اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے خود احتسابی کا، دیکھیں اب سوسائٹی میں آپ دیکھیں بھائی صاحب، ہر دوسرا بندہ شکوہ کر رہا ہے، ہر دوسرا بندہ اس ملک کو تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ لے کے کھڑا ہے۔ ہاں وہ نہیں موڑ اب ختم ہی تو نہیں ہے، پہلے نہیں تھا، پہلے تو ویسے ہی کہتے تھے، اب تو بھائی صاحب میں عرض کرتا ہوں، اگر ہم خود احتسابی پہ آ جائیں پھر ہم شکوہ پہ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم جواب شکوہ پہ کھڑے ہوں گے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ علامہ نے جب قوم کو شکوہ سے نکال کے جواب شکوہ پہ کھڑا کیا تو پاکستان بن گیا۔ شکوہ تو حال ہی نے بھی لکھا تھا، شکوہ ہند پڑھیں آپ، اس شکوہ سے زیادہ پرسوز ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، لیکن اس سے نکلا کچھ نہیں کہ ولیوں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، اور وہ مسدس حالی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شکوہ ہند نام سے لکھ، اور وہ بہت شکوے لکھے گئے۔ علامہ نے کہا شکوہ حل نہیں ہے، اپنا احتساب کرو اور جواب شکوہ پہ آؤ۔ ہم نے اس قوم کو جواب شکوہ پہ لانا ہے، اور جواب شکوہ کا اینڈ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ پھر انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرا کون سا لمحہ حضور کے ساتھ وفا میں ہے اور کون سا لمحہ آپ کی بات کی تائید میں میں اور پروفیسر نورید دونوں بیٹھے ہوئے تھے، سلطان بشیر صاحب جو ہمارے ملک کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اور اللہ کے فضل سے ان کے صاحبزادے ہیں چودھری، کیا نام ہے ان کا، جو آج کل کیا ہے ISPR اس کے وہ سربراہ ہیں جنرل صاحب،
تو سلطان بشیر میری نظر میں اس وقت زندہ ولی ہے، کسی نے دیکھنا ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سزا ہمیں مل رہی ہے نا ساری، یہ وہ خدا سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی، وہ عہد کی بے وفائی جو کی ہے نا، ہم نے جب یہ ملک لیا تھا جواب شکوہ کے تحت لیا تھا یہ، لیکن اس کے بعد پھر ہم بھول گئے. تو بھائی صاحب یہ جو نظام کائنات ہے یہ ایک ایکویشن پہ چل رہا ہے. جس طرح ہم کریں گے ویسے نتائج برآمد ہونے شروع ہو جائیں گے. جیسے ہمارے بانیان کا کردار تھا اس کا بھی ایک نتیجہ نکلا، اور اللہ معاف کرے جیسے ہمارا کردار شروع ہے ویسے نتائج نکلنے شروع ہو گئے. تو ہم نے اپنی فکر پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا احتساب کر کے ہر اگلے لمحے کو پہلے لمحے سے بہتر بنائیں. ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استوى یومہ فہو مبہون، جس کے 2 دن برابر ہوئے وہ خسارے میں چلا گیا. یعنی بندہ مومن کے تو 2 دن برابر نہیں ہو سکتے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. نئی آن نئی شان. بھائی صاحب سیرت یہ ہے کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. سیرت یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ اللہ نے قرآن مجید میں حضور کی سیرت بیان کی ہے. ہے رسول آپ کا اگلا لمحہ پہلے سے بہتر ہے. واہ 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 واہ. وہ امت جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہو، اس کا اگلا لمحہ پہلے سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بدتر ہو پھر ہمیں ابھی سیرت کی خوشبو ہم تک نہیں پہنچی. واہ واہ. ابھی ہم نے پھر سیرت کے مفہوم کو پایا نہیں ہے. واہ واہ. ہمیں سیرت کو سمجھنا ہے. اور غازی صاحب یہ جو امت ہے یہ فی الاصل کائنات کی محتسب ہے. اس نے تو کائنات کا احتساب کرنا تھا، اس نے تو انسانیت کا احتساب کرنا تھا. یہ آج تاریخ کے کٹہرے میں مجرموں کی طرح کھڑی ہے کیونکہ اس نے اپنا احتساب نہیں کیا. جب اپنا احتساب نہیں کیا تو وہ منصب اس سے چھن گیا. یہاں پرشین کا علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر، ابھی آپ نے محتسب کا ذکر کیا تو وہ شعر اس وقت سے میرے ذہن میں گونج رہا ہے. علامہ فرماتے ہیں دری میں خانہ ہر مینہ زبی میں محتسب لرزد مگر یک شیشہ عاشق کہ عزو لرزہ بر سنگ است. فرماتے ہیں کہ محتسب کا دبدبہ اتنا ہے اس میں خانے کی ہر سرائی کانپ رہی ہے، مجھے یہ محتسب توڑ نہ دے. مگر عاشق وہ طاقت رکھتا ہے کہ عاشق کے عشق کی طاقت سے محتسب کا جو ڈنڈا ہے نا وہ لرز رہا ہے. واہ 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 واہ. جس پتھر سے محتسب نے سراہی کو توڑنا ہے وہ پتھر لرز رہا ہے. واہ واہ. تو یہ منصب اس امت کا تھا کہ وہ احتساب کے اس درجے پہ پہنچے، اپنے آپ کو ریفائن کرے، اپنے کریکٹر کو، خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زباں تو ہے یقی پیدا کرے غافل کے مغلوب گمان. نیکسٹ یہ ہے بھائی صاحب کہ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کا اطلاق ہمہ گیر ہے، ہمارے باطن سے شروع ہو کے پوری ریاست تک آتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی پہلا خطبہ آپ کا کیا تھا؟ پورا خطبہ خود احتسابی ہے. آپ نے فرمایا تم میرا اس وقت تک ساتھ دینا جب تک میں حق پہ کھڑا ہوں، اور اگر میں حق سے ہٹوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا. اب تصور کریں کیا الفاظ استعمال فرما رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق. یہ پہلے حکمران ہیں اسلامی ریاست کے جو ایک رول ماڈل قائم کر رہے ہیں حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے. اور حکمرانوں کا اس بندے کی بھی تو بات کریں نا جس نے کہا کہ یہ چادریں 2 آپ کے پاس کیسے آئی. تو سیدنا فاروق اعظم نے عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ایک میں نے دی تھی. یہ جو رویہ اگلا جو اس نے فکرہ کہا وہ نہیں ہمارے مولوی سناتے. وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ غلط راستے پہ ہوں گے تو ہم نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی انی سے آپ کو سیدھا کر دیں گے. اور فاروق اعظم نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کر سکتے. گزارش یہ ہے کہ اس بندے نے کیوں کہا کہ نیزے کی انی سے سیدھا کر دیں گے؟ ان کو یہ زبان بھی عمر نے دی. واہ واہ. جب حضرت عمر خلیفہ بنے پہلا خطبہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں تم میں بہت سخت تھا لیکن اب ذمہ داریاں مجھ پہ آ گئی، اب میں نرم ہو گیا ہوں. لیکن ہر ایک کے لیے نرم نہیں ہوں، اس کے لیے سخت ہوں جس نے کسی کا حق چھینا ہو. میں اس کا رخسار زمین پہ لگا دوں گا اور دوسرے رخسار سے اس وقت تک پاؤں نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ حق ادا نہ کر دے. واہ 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 واہ. یہ تو کردار تھا، یہ کریکٹر پیش کیا انہوں نے. سبحان. اور آپ دیکھیں پورا خلافت حضرت عمر کا دیکھ لیں. آپ کا جو قبیلہ تھا قبیلہ بنو عدی، آج صاحب وہ اتنا ٹیلنٹڈ قبیلہ تھا کہ دور جاہلیت میں سارا فارن افیئر وہ قبیلہ ڈیل کرتا تھا. لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بنے پوری اسلامی ریاست میں قبیلہ بنو عدی کے کسی بندے کے پاس ایک آنے کی ذمہ داری نہیں تھی. کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں اپنے قبیلے کے کسی بندے کو، اور قبیلہ بنو عدی کے لوگ روتے تھے کہ ہمارے پاس خلافت میں کوئی ذمہ داری نہیں، ہماری ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ ہم عمر کے قبیلے سے، عمر کے رشتہ دار ہیں. نتیجہ بھی دیکھ لیں جو ایڈمنسٹریشن حضرت عمر نے قائم کی کہاں تک پہنچا دیا اسلامی ریاست کو، اور کیا سٹینڈرڈ سیٹ کیے، کیا معیارات سیٹ کیے کہ لوگ رات کی تنہائیوں میں بھی بددیانتی نہیں کرتے تھے، میں کیمبرج تاریکیوں میں بھی بددیانتی نہیں کرتے. میں کیمبرج یونیورسٹی میں گیا تھا کچھ برس پہلے کی بات ہے. پاکستان کے بھی کچھ علماء تھے، انڈیا کے بھی تھے. اور تو کیمبرج میں انہوں نے سیمینار یہ رکھا تھا
کہ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن آف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. اور میں نے جو پیپر پڑھا تھا میں نے کہا تھا کہ آج بھی ماڈرن ہماری جو ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے فاروق اعظم سے باہر نکل کے دکھائے. آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی ایڈمنسٹریشن باہر کی ریاست سے پہلے اس 5 فٹ کی ریاست سے شروع ہوتی ہے. پروفیسر فہد کاظمی ایک بڑی اعلیٰ بات کہتا ہے, اگرچہ دیر سے آتا ہے لیکن بات بڑی زبردست کر گیا. اس نے کہا کہ اگر ہماری تاریخ سے, تاریخ اسلام سے سیدنا فاروق اعظم کو نکال دیا جائے باقی بچتا کیا ہے؟ مائیکل ہارٹ سے پوچھیں, دی 100 کا مصنف. آپ سسٹم کے بعد اس نے اسلامی ریاست سے جس شخصیت کو اٹھایا وہ حضرت عمر ہیں, اور ویسٹ کی بہت بڑی بڑی شخصیات سے پہلے حضرت عمر کو رکھا ہے. اور کہتے ہیں اگر ایک عمر لا آج بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں ایک عمر اسلام کو اور مل جاتا تو آج کہیں یورپ کا نشان نہ ہوتا. یہ نپولین نے کہا. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا دنیا میں اور کوئی مذہب نہ رہتا اگر ایک فاروق مل اور مل جاتا. تو آج کوئی آتا ہے اس کے بارے میں کتابیں لکھ دیتے ہیں ہمارے جو اقتدار میں آتا ہے, دور حاضر کا عمر فاروق فلانا وزیر اعلیٰ, اور بعد میں پتہ بھی نہیں ہوتا ہو گیا کہ ادھر کتاب کدھر گئی. اس طرح کے عمر ثانی جو ہے کتنے آئے کتنے گئے. عمر ثانی ایک ہی تھا, اس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو جو ہے وہ چھٹا خلیفہ راشد مانتے ہیں, اور ان تک بھی حضرت عمر کا ہی اثر پہنچا ہے. وہی سارا سیدنا عمر فاروق ایک طرف رکھ لیں, عمر بن عبدالعزیز صرف مزاج کا تھوڑا سا ہے, یہاں جلال کم ہے, وہاں پھر جلال فاروقی ایک ہے اپنا اس کا بات ہے.